السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین و ناظرین آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ حاضر ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ آج کے اس واقعے کا عنوان ہے بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں۔ جناب سامعین و ناظرین، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، دل خراش، یقیناً آپ کی آنکھیں نم کر دے گا۔ حکایت یوں ہے کہ صبح صبح میں چائے کی دکان پہ بیٹھا تھا۔ میرا ایک دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، یار فارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا۔ اس کی کمر پہ تھپکی دی، ارے ایسا کیا ہوا؟ میرے چاند کو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، یار فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، یار فارس، پتہ ہے میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا۔ امی ابو جایا کرتے تھے، عید اور شب رات میں بھی۔ میں اور میری بیوی کبھی نہیں گئے۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور وہ تمہاری ماں ہے نا، اسے چھپ چھپا کر صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، تو کبھی چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیراتی سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے رہی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے میری ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن چاول وغیرہ دیتی ہیں نا، یہ بھی اسے بند کر دیں۔ ماں چپ رہی۔ بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا، میں نے صاف انکار کیا کہ میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش رہی، کچھ بھی نہ بولی۔ جب کورونا آیا تو کورونا کے دن میں کام کاج نہیں تھے اور میرے بیٹے کو ٹی بی ہو گئے۔ میرے پاس اس کے علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے، بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لے لیا تھا۔ میرا وہ قرض 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بھوک سر پہ تھی، بہت پریشان تھا۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں دل میں بولا، پھر آ گئی یہ منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی اور کہا، کوئی ضرورت نہیں اس کی مہمان نوازی کرنے کی۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور بولی، بھائی پریشان ہو؟ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، بڑی بہن ہوں تمہاری، میری گود میں کھیلے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب آئی اور اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ کے آہستہ سے بولی، پاگل، تو ایویں پریشان ہوندا پے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول میں تھے۔ میں نے سوچا کہ دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملا ہوں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ پورا کر لینا، بیٹے کا علاج بھی کروا دینا۔ شکل تو دیکھ اپنی کیا بنا رکھی ہے۔ پھر لاڈ سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں خاموش تھا۔ کہنے لگی، ان کنگنوں کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں تمہیں، میری قسم۔ پھر وہ جا رہی تھی۔
میں اسے ڈوبتا چلا جا رہا تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ٹوٹے چند سکے اور کھلے چند پیسے جو 1000 روپے تھے مجھے دیے، شاید یہ اس کی جمع پونجی تھی، اور کہا تمہارا کام کاج نہیں ہے، بچوں کو گوشت لا کے دے دینا اور پریشان نہ ہونا، تیرے بھائی کو تنہا ملے گی تو پھر آؤں گی۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا اب اٹھو اور بازار جاؤ، سامان وغیرہ لے آؤ۔ وہ جانے لگی۔ میں نے اس کے پیروں میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت پر میں مر گیا تھا۔ یار ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سے رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کے حالات سے آگاہ رہا کرو۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کا چاند ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، کچھ نہ بھی لے کے جاؤ، کچھ نہ بھی دے کے آؤ، لیکن ان کے پاس کچھ لمحات گزارو۔ شاید تمہارے ان لمحات جو تم نے بہنوں کو دیے اس کی وجہ سے انہیں سکون کے کچھ لمحے میسر آ جائیں۔ اللہ سب بہنوں کو خوشیاں نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی بہنوں کی قدر نصیب فرما دے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔